نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بروز بدھ ہم نے گروپ میں سوال پوچھا تھا کہ ان میں سے کس عالم کو اہل حدیث اور دیوبندی اپنا پیشوا یعنی رہبر رہنما، اپنا بڑا، اپنا امام مانتے ہیں؟ تو ہم نے اس میں 4 نام لکھے تھے۔ پہلے پہ لکھا تھا قاسم نانوتوی، تو جس کو 149 لوگوں نے جواب دیا ہے کہ قاسم نانوتوی کو دیوبندی اور اہل حدیث دونوں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ہے اور دیوبندی فرقے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو غیر مقلدین اسے نہیں مانتے ہیں۔ پھر دوسرے پہ ہم نے لکھا تھا حسین بٹالوی، تو 37 لوگوں نے جواب دیا جی نہیں، حسین بٹالوی اہل حدیث عالم ہے جس نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پر اسے مبارکباد پیش کی اور اپنے فرقہ وہابیہ کے لیے، جسے باغی اور فسادی کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اہل حدیث نام الٹ کروایا ہے انگریزی گورنمنٹ سے۔ تو دیوبندی اسے نہیں مانتے ہیں۔ 789 لوگوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، اور 3300 لوگوں نے کہا اسماعیل دہلوی۔ یہ جواب صحیح ہے۔ اسماعیل دہلوی بر صغیر ہند و پاک میں وہ پہلا ایسا مولوی ہے جس نے فرقہ وہابیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ جی ہاں، جب عرب شریف میں ترکوں کی حکومت تھی، جیسا کہ میں تفصیل میں عرض نہیں کروں گا، مختصراً آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی مزاریں تعمیر تھی، مدینے سے ٹرکی کے لیے ٹرین چلتی تھی جس پہ درود پاک نمایاں لکھا ہوا تھا، یا کے صیغے کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب آل سعود وہاں قابض ہوئے انگریزوں کی سازش سے، اور انہوں نے ٹرکی حکومت کا خاتمہ کیا، خلافت عثمانیہ کا، اور پھر وہاں بھی افکار و نظریات کی ترویج کی، تو وہاں ایک مولوی پیدا ہوا ابن عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب التوحید۔ اس کتاب کے روح سے روئے زمین پر سوائے چند اس کے ماننے والوں کے کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ ہر اس بات کو کفر و شرک اور شرک اعظم لکھا جو مسلمانوں میں قرنن بعد قرن، نسلاً بعد نسل اوپر سے چلی آ رہی تھی۔ بہرحال اسی کی کتاب التوحید کا چربہ ہے اردو کے اندر کتاب تقویت الایمان، جسے اسماعیل دہلوی نے لکھا۔ اسماعیل دہلوی ہندوستان میں ایک بہت بڑے گھرانے میں جنم لیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم ہے، اور ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور عقد الجید وغیرہ بہت زبردست کتابیں ہیں۔ اس خاندان نے قرآن و حدیث کی ہندوستان میں بڑی خدمت کی۔ یہ ان کا پوتا ہے، شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے، شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے، اور حضرت شاہ عبد العزیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، ان کا یہ بھتیجا ہے اور شاگرد بھی ہے۔ شاہ عبد العزیز وہ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں شیعت کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے کتاب تحفہ اثنا عشریہ لکھی۔ یہ وہ زبردست کتاب ہے جس نے ہندوستان سے شیعت کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحفہ اثنا عشریہ ان کا یہ شاگرد ہے اسماعیل دہلوی۔ یہ سنی گھرانے میں، علمی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن شروع سے اس کے خیالات باغی تھے اور بڑا ہی باغی الذہن تھا۔ جب حج کرنے گیا، اسے کتاب التوحید ملی، تو اس نے اسی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا تقویت الایمان کے نام سے، جسے دیوبندی بھی چھاپتے ہیں اور اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں، اور یہ دونوں فرقے اسے اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں لوگوں سے دوستیاں کی، ان کے ایڈریس لیے، کتاب چھپنے کے بعد ان کے ایڈریس پہ بھیجا۔ ہندوستان بھر میں کافی انتشار ہوا، اور یہ بڑا باغی ذہن کا آدمی تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دہلی کی جامع مسجد میں اس نے رفع یدین کیا، تو حضرت شاہ عبد العزیز اس کے چچا کو معلوم پڑا، تو آپ نے اسے بلایا، کہا مولوی اسماعیل، یہ کیا نئی بدعت تم لے کر آئے ہو؟ یہ کیا نیا طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو سنت مردہ ہو جائے اسے زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ارے بے وقوف، بدعت کے مقابلے میں اگر سنت پہ عمل ہو تب 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترک رفع دین تو خود ہی سنت ہے، رفع دین چھوڑنا یہ خود ہی سنت ہے، اور رفع دین پر عمل کر کے تو کیسے 100 شہیدوں کا ثواب پا رہا ہے؟ اتنا بڑا یہ گھامڑ تھا۔
تو اس نے جب یہ کتاب لکھی تو کتاب تقویت الایمان میری لائبریری میں ہے اور بہت آسانی سے مل جاتی ہے. اگر اس کتاب کو کوئی پڑھے، اس کتاب کو رکھنا مولوی رشید گنگوہی کے نزدیک عین اسلام ہے. جی ہاں، اس کتاب کا رکھنا یعنی قرآن کریم کو گھر میں رکھنے کے برابر ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے. تو اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو انبیاء و اولیاء کی عظمت، خاصان خدا کی عظمت اور مقبولان خدا کی عظمت، مقبولان بارگاہ خدا کی عظمت، فرشتوں کی عظمت آپ کے دل سے نکل جائیں گی. اس میں اتنی غلاظتیں اس نے بکی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کی عبارات میں لزوم کفر ہے، یعنی کفر لازم آتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اگر اپنی تحقیق کی بنیاد پہ اسے کافر کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو کافر نہیں کہا ہے تو اس کی جو وجہیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر بیان کروں گا، لیکن کافر کہنے والے کو روکا بھی نہیں ہے. یزید پلید جیسا اس کا حال ہے. تو بہرحال اس نے وہ کتاب لکھی، بہت فساد ہوا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کتاب سے فساد ہو رہا ہے، اس کی اشاعت کو روک دیجئے. تو خبیث کہتا ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ہی سدھر جائیں گے، یعنی میں اس کی اشاعت کو روکوں گا نہیں. اسی کتاب تقویت الایمان میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، جبکہ حدیث کا کوئی مفہوم اور جملہ ایسا ہے ہی نہیں، کسی حدیث کا نہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء و اولیاء خدا کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. معاذ اللہ، جن کا نام محمد یا علی ہو ان کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. نبی اپنی بیٹی تک کے کام نہیں آ سکتے. اور ہر اس چیز کو شرک لکھا ہے کہ جو مسلمانوں میں شروع دور سے آج تک معمولات کے طور پہ اہل سنت کی پہچان کے طور پہ چلے آ رہے ہیں. ہر بات کو شرک، شرک سے نیچے تو اس نے بات ہی نہیں کیا. اگر اس کتاب کا عینک لگا کر دیکھا جائے تو دنیا میں گنتی کے ان مین 3.5 مسلمان بچیں گے. جی ہاں، اور کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں. ہر بات کو، یہاں تک کہ انبیاء کو خدا کی عطا سے غیب ماننا بھی، ماننے والے کو بھی ابو جہل کے برابر مشرک لکھا ہے. خدا کی عطا سے بھی اگر کوئی علم غیب مانے، جبکہ بہت سے علماء دیوبند کا بڑا گروہ انبیاء کے لیے بعض علم غیب کا قائل ہے، بعض علم غیب کا. اور ہم بریلوی بھی اللہ ہی کی عطا سے نبی کو علم غیب مانتے ہیں. ہمارے نزدیک بھی جو ایک ذرہ نبی کو خود سے علم غیب مانے وہ مشرک ہے ہمارے نزدیک. جب ہمارا عقیدہ صاف اور واضح ہے کہ ہم جو کچھ حضور کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں، ما کانا و ما یکون، وہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات سے مانتے ہیں. بہرحال تو اس نے فرقہ وہابیہ کی بنیاد رکھی. اب اس کی 2 شاخیں ہوئیں، ایک تقلیدی وہابی، ایک غیر مقلد وہابی. تو غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوئے، تقلیدی وہابی یعنی جو فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، وہ دیوبندی کہلائے. تو دیوبندی یوں تو طریقت کے چاروں سلاسل میں بیعت ہوتے ہیں، فقہ کے چاروں مذاہب کو مانتے ہیں، اور مسائل بھی ان کے ہماری طرح ہی ہے، لیکن عقائد میں ان کے بگاڑ ہیں. ان کے عقائد خلاف قرآن و سنت ہے. اس لیے ہم ان 4 علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے کفر و عذاب میں شک کرنے والا جو ان کے کفر کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ چکا ہے، علماء اہل سنت کے نزدیک اس پر حجت واضح ہو چکی ہے، جو پھر بھی انہیں اپنا پیشوا اور رہبر مانے، اسے بھی ہم کافر سمجھتے ہیں. تو یہ ہے مولوی اسماعیل دہلوی، جسے دیوبندی اور اہل حدیث اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، جس نے کتاب تقویت الایمان میں جگہ جگہ اللہ والوں کی شدید گستاخیاں کی ہے. اور پھر اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر، اس کا جو پیر تھا سر سید احمد بریلوی، رائے بریلی کا رہنے والا تھا، اس نے مل کر سکھوں سے لڑنے کے بہانے بالا کوٹ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، جہاں مسلمانوں نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اسے مار دیا. اور دیوبندیوں نے اس کی ایک مصنوعی قبر بنائی ہے. جو آدمی قبر پہ جانے کو شرک کہے، قبر پہ کھڑے ہونے کو شرک کہے، قبر پہ قدمہ لگانے کو شرک کہے، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کو شرک کہے، آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں. اسماعیل دہلوی کی مزار دیوبندیوں نے بنائی ہے، اور باقاعدہ دیوبندی اس پر جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس سے استمداد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا وسیلہ لیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. تو بہرحال یہ وہ خبیث مولوی تھا جو شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں پیدا ہوا اور فرقہ وہابیہ دیابنا کا امام و پیشوا ہے۔ اس کی کتاب کی عبارات انشاءاللہ بقرعید ہو جانے دیجیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور کئی بار عرض کیا کہ ہم اس چینل کے ذریعے تمام باطل فرقوں کے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، ان کے مکروہ عقائد اور ان کے نظریات کا پردہ فاش کریں گے انہی کی کتابوں کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ وہ سارے اسکین پیج بھیجے جاتے رہیں گے۔ میری گزارش ہے چینل سے جڑے رہیے، چینل کی لنک کو اسٹیٹس پہ لگایا کریں، دوستوں کو بھیجا کریں، انہیں بتائیں کہ یہ ایک مستند معتبر عالم و مفتی کا چینل ہے جو خلیفہ تاج الشریعہ ہیں مفتی کلیم حنفی رضوی، ان کے چینل سے جڑ جائیے۔ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمارے اخلاق کو سدھارنے والا ہے، ہمارے اعمال کو سدھارنے والا ہے، عبادت کا ذوق پیدا کرنے والا ہے، روزانہ حضور کا ایک فرمان اس چینل سے آپ پڑھتے ہیں۔ پھر دوپہر میں کوئی نہ کوئی پوسٹ ڈالی جاتی ہے تنظیم کے حوالے سے یا دیگر کوئی پوسٹ، پھر شام میں کچھ نہ کچھ اچھی بات بھیجی جاتی ہے۔ جیسے کل میں نے بھیجا کہ آج اتنا کچھ ہے، ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی، کیمرہ ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری فیسلٹیز ہے، تو آج بھی اتنا جھوٹ پھیلتا ہے۔ تو جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، حدیث کے نام پہ کتنا جھوٹ بولا گیا، کرامت کے نام پہ کتنا جھوٹ بولا گیا، آج وہی جھوٹی تاریخ اٹھا کر لوگ صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ تو بہرحال سمجھنے والے اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ تو آپ دوستوں کو اس چینل سے جوڑیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، مولائی، نیچری، مرزائی اور یہ پلمبر کے مریدین اور اس کے معتقدین اور سر سید احمد خان نیچری کے ماننے چاہنے والے، فرقہ اہل قرآن کے چاہنے ماننے والے، سب کی انشاءاللہ قاعدے سے ٹھکائی ہوگی، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے جڑے رہیے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کرنے والا واٹس ایپ چینل ہے۔ آپ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی فقیر کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین۔